سے تمام بھائیوں کو شعبان المعظم کا چاند نظر آنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو مبارکباد ہو، شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا خیر و برکت سے۔ شعبان المعظم کے 5 حروف ہیں، شعبان المعظم کے 5، شین، عین، با، الف، نون۔ اس 5 حروف کی نسبت سے میں آپ کو 5 اس کے مطلب بتاتا ہوں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرافت ہے، بلندی، شرافت، سادگی۔ عین سے مراد علو، بلندی، مقام، مرتبہ۔ پھر فرماتے ہیں با، بر، بھلائی، خیر و عافیت۔ پھر الف سے مراد الفت ہے، محبت۔ پھر آخر پہ نور۔ مطلب کہ اس مہینے میں نیکیوں کی کثرت، اللہ پاک نیکیوں کی جو ثواب وہ دگنا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح گناہ کم کر دیتا ہے، گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ اب ہم ایک نیکی کرتے ہیں، اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، گناہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں نور اترتا ہے، بھلائی اترتی ہے، خیر و عافیت ہوتی ہے، ہر طرف شادمانی، ہر طرف سکون ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو اس مہینے کی فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمان علی شان ہے کہ رجب المرجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، پھر فرمایا رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ اب اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شعبان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہمیت ہے، وہ کتنے اعلیٰ و افضل ہیں، وہ کتنے مرتبے والے ہیں، وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ تمام مخلوقات کے سردار ہیں، تمام عالم، جتنے بھی عالم ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کے سردار ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ میرا ہے۔ اب آپ اسے اندازہ لگا اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ جب یہ حضور کا مہینہ ہے تو ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا چاند نظر آتا لوگ کلام الہی کی طرف دوڑتے، لوگ اپنے جو قیدی ہوتے تھے ان کی حد مقرر کر کے باقی جو بچتے ان کو آزاد کر دیتے، اس میں خیر و عافیت زیادہ ہو جاتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے، صرف ایک روزہ رکھتا ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رضائی الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے 10 روزے رکھے گا، اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ کتنا سنہری موقع ہے، کتنا سنہری موقع ہے آپ کو اس میں۔ اب یہ مہینہ آ گیا ہے، اس کی کل یکم شعبان المعظم ہوگی، ابھی پورے 30 دن پڑے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب سے فرماتے ہیں کہ جو 10 دن روزے رکھے گا اس پر شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ پاک سے تعلق جوڑ لینا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، یہ موقع پھر دوبارہ آنے نہیں ہے، نا ہمیں نہیں معلوم یہ موقع دوبارہ آئے گا نہ بھی، ہم اس سے پہلے چلے جائیں۔ پھر اب جو موقع ہے ہمیں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کو غنیمت سمجھ کر اللہ پاک کو راضی کر لینا چاہیے، اللہ پاک سے تعلق جوڑ لینا چاہیے، ہمیں دنیا سے کٹ جانا چاہیے۔ اب ہمیں دنیا میں تکلیف، پریشانیاں، ٹینشنوں کے علاوہ کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں خیر و برکت اترتی ہے، بھلائیاں اترتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اب سب چیزیں چھوڑ دیں، ہم اللہ کی طرف دوڑ پڑیں، کچھ وقت تو ہم اللہ پاک کو دے دیں۔ اللہ پاک ہمیں روزی دے رہا ہے، ہمیں اتنی اچھی صحت دی ہے،
کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہم اللہ پاک کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کے اس کو دے دیں. اب ہم وقت اللہ پاک کو نہیں دے رہے، یہ ہم خود کو دے رہے ہیں. ہم خود کی بھلائی کر رہے ہیں، آخرت کے لیے ہم کچھ اکٹھا کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ پاک نے ہم